بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فرشتے بشریت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کا بصورت بشر آنا مذکور ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ملائکہ بشر کا روپ دھارنے کی قدرت دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بصورت بشر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی بصورت بشر جانا مذکور ہے، لیکن فرشتے اپنی مرضی سے کسی بشر کی صورت اختیار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن و امر کے بعد بشر کا روپ دھارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جنوں کو بھی بشر یا سانپ وغیرہ کا روپ دھارنے کا اختیار دے رکھا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصل شکل و حیت میں بھی آقا مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے۔ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم اور قوی مخلوق ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے 600 پروں کا بھی ذکر فرمایا ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، انہوں نے تمام آفاق سماوا کو ڈھانپ رکھا تھا۔ نیچے حدیث سے جبرائیل کے متن میں ان کے سلام کہنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ابو داؤد میں بروایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ان کے سلام کہنے کا ذکر موجود ہے۔ اسی سیاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب دینے کا بھی ذکر ہے۔ یہ حدیث سے جبرائیل احادیث کی بہت سی کتب میں مختلف راویوں سے روایت کی گئی ہے۔ صحیح البخاری کے باب الایمان میں حدیث نمبر 50 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب حدیث دیکھیے، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور اس کا باب ہے کتاب الایمان، ایمان کا بیان، اور یہ حدیث نمبر 2 ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثناء میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ 2 زانو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو یقیناً تمہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی
اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔